زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدی الدین مدار الدنیا ولقبہ مدار العالمین. کسیرا ای سعادت میسر نشد، کسیرا ای سعادت میسر نشد، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. شیخ سعدی فرماتے ہیں کسی شخص کو بھی ایسی سعادت، ایسی نیک بختی نصیب نہ ہوئی ہو کہ جو کعبے میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں شہادت پائی ہو. تو یہ مولائے کائنات کی سعادت مندی تھی کہ اللہ نے پیدا ہونے کے لیے اپنا گھر عطا فرمایا اور شہادت کے لیے بھی اپنا گھر عطا فرمایا. تو آج اسی مرد مجاہد اور مرد کلندر کے بارے میں جانیں گے کہ 21 رمضان المبارک آپ کی یوم شہادت کا دن ہے. تو آج انہی کی بارگاہ میں ہم انہی کے شہادت کے واقعے سے کچھ ان کی بارگاہ میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں خراج عقیدت پیش کر کے ثواب حاصل کریں. تو ناظرین کرام، 17 رمضان المبارک یا 19، مشہور روایت 19 رمضان المبارک کی ہے کہ 19 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون اپنے ذمہ لیتا ہے کہ میں علی کو معاذ اللہ شہید کروں گا. تو یہ شہادت کا ارادہ لے کر کے کوفہ کے اندر آ جاتا ہے. کوفہ میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس کے کانوں پر ایک عورت کی خوبصورت آواز میں گانے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے. وہ گانا سن کر کے اس گانے کی آواز کی طرف جاتا ہے اور اس عورت کو جب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ جتنی پیاری آواز ہے اس سے زیادہ کہیں خوبصورت وہ عورت تھی. یہ بھی خارجی تھا اور اتفاق سے وہ عورت بھی جو گانا گا رہی تھی وہ بھی بڑی خارجی تھی اور مولا علی کی پکی دشمن تھی. جب وہ عورت کو دیکھتا ہے اور عورت کو دیکھتے ہی اس کو یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں، نکاح میں تم سے کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرا مہر جو ہے وہ تم ادا نہیں کر پاؤ گے. تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو جو بھی مہر متعین کرے گی وہ مہر میں ادا کروں گا. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے پھر سنو میرا مہر کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا مہر 3000 درہم تو ہے، اس کے علاوہ جو میرا مہر ہے وہ معاذ اللہ علی کو قتل کرنا ہے، علی کو شہید کرنا ہے. یہ میرا مہر ہے، اگر تم دے سکتے ہو تو ہاں بولو، میں تم سے نکاح کر لوں گی. تو وہ اسی ارادے سے تو آیا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ یہی ارادہ تو لے کے میں آیا ہوں، تو بالکل میں قبول کرتا ہوں کہ میں تجھے یہی مہر ادا کروں گا 3000 درہم، اور مولا علی کو قتل کر کے میں تجھے دکھا دوں گا. اب اس عورت کا نام کتام تھا. اب وہ وہاں سے نکلتا ہے اور مولا کائنات کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو گلی سے گزرتے ہوئے آپ صدا بلند کرتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. یہ مولا کائنات کا طریقہ کار تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بھی فجر کی نماز تو پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ مولا علی کا طریقہ ہے. اور جب نماز فجر کے لیے چلے اور کسی بھی نماز کے لیے آپ جائے تو آپ اپنے دوست احباب کو بھی نماز کی دعوت ضرور دیا کریں. اب مولا کائنات اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور اپنے بڑے شہزادے امام حسن کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے اور ان قریب میری شہادت ہونے والی ہے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. کیوں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں اے علی کیا معاملات ہے، کیا حال چال ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں، اپنی اس امت سے، اپنی اس قوم سے پریشان ہو چکا ہوں میں، اور
परेशानी के आलम में बस दिन गुजार रहा हूँ। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए अली दुआ करो। तो मैं ख्वाब ही में दुआ करता हूँ, ए परवरदिगार आलम, मुझे इन लोगों से निकाल दे, मुझे इन लोगों से नजात दे करके अच्छे लोगों के अंदर पहुंचा दे, और मेरी जगह पर इन्हें बदतरीन और जालिम इंसान, जालिम हुक्मरान इन लोगों के ऊपर मुसल्लत फरमा दे। तो ये जालिम हुक्मरान जो इन पर मुसल्लत हुए, ये मौलाए कायनात की बद्दुआ का नतीजा था। मेरे नबी फरमाते हैं ख्वाब के अंदर अली से कि अली सब्र करो, अन करीब तुम अच्छे लोगों के अंदर तशरीफ लाने वाले हो। तो ये सुन करके इमाम हसन मुज्तबा सदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हुसैन रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। अभी ये ख्वाब की बातें चल ही रही थी कि बाहर से एक मुनादी निदा देता है, अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज। तो उस पर मजीद कोई गुफ्तगू नहीं फरमाते और मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अब मैं नमाज के लिए चलता हूँ। आप जैसे ही नमाज के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि कूफा की सारी बतखें आपके घर के पास आकर के जोर जोर से शोर मचाती है और चिल्लाने लगती है। यह आवाज़ सुन करके सैयदा ज़ैनब इरशाद फरमाती है और कहती है कि इन बतखों को क्या हो गया है, या आखिर क्यों चिल्ला रही है और इतना शोर शराबा क्यों मचा रही है। तो उस पर मेरे मौला अली इरशाद फरमाते हैं, ऐ ज़ैनब, ये तुम्हारे बाबा की शहादत का गम मना रही है और तुम्हारे बाबा की शहादत का नोहा गा रही है। और फिर आप इतना इरशाद फरमाने के बाद में आप मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। जैसे आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, वो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो जहर के अंदर बुझा करके खंजर लेकर के आया था और फिराक में बैठा था, मौका की गनीमत को देखने के लिए बैठा हुआ था। जब आप अंदर तशरीफ लाते हैं तो मौका को गनीमत समझते हुए इतनी तेजी से खंजर से आपके सर मुबारक पर हमला करता है कि आपका सर फट जाता है और आपका जख्म छह कान तक चला आता है, यानी कान तक आपके सर को वो जख्मी कर देता है। तो फजर की नमाज का वक्त था, वो भी रमज़ान, जब हमारे इन गफलत के दिनों के अंदर भी फजर के अंदर बहुत सारी पब्लिक हुआ करती है, बहुत सारे नमाजी हुआ करते हैं। तो वो मौलाए कायनात का दौर था, तो उस वक्त तो न जाने कितनी तादाद होगी। तो तमामी लोगों ने उसको पकड़ लिया और मौलाए कायनात को सहारा दिया और आपको पकड़ करके घर पर ले आते हैं। आप जब अपनी रिवायत में आता है कि आप अपनी दाढ़ी को जब देखते हैं तो वो खून आलूद हो जाती है, पूरी दाढ़ी खून से लबरेज हो जाती है। तो आप देख करके फरमाते फुस्तो व रब्बिल काबा, अल्लाह की कसम, अल्लाह के काबा की कसम, एक काबे के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। क्यों? क्योंकि आप एक मरतबा जब बीमार हो जाते हैं नबी के ज़माने के अंदर और इतने शदीद बीमार पड़ जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे मौत आ जाएगी। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि अली क्या हाल चाल है? तो आप कहते हैं या रसूलल्लाह, मुझे लगता है कि ये बीमारी के अंदर मेरी मौत हो जाएगी। तब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए अली, अभी तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें मौत उस वक्त आएगी जब तुम्हारी पूरी दाढ़ी खून से तर हो जाएगी। तो आप देख करके फिर इरशाद फरमाते हैं कि अब अन करीब मेरी जान निकलने वाली है और मैं उस दुनिया को तर्क करके अच्छे लोगों में शामिल होने वाला हूँ और अन करीब मेरी शहादत होने वाली है। आप फिर इरशाद फरमाते हैं और उस वक्त अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को सहाबाए किराम पकड़ कर रखते हैं कि अगर मौलाए कायनात शहीद हो जाते हैं तो जो हुक्म हमें मिलेगा वो उस पर अमल किया जाएगा, और अगर आप शिफायाब हो जाते हैं तो आप जो फिर उसके साथ मामला करना चाहे वो कर सकते हैं। तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तो लोग मशवरा करते हैं और कहते हैं कि अभी पानी आपको पिलाना मुनासिब नहीं है, लिहाजा आपके लिए शरबत का इंतजाम करते हैं। तो ठंडा ठंडा शरबत आपकी बारगाह में पेश किया जाता है। आप जैसे आपके हाथों में शरबत आता है तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, जिसको सहाबाए किराम ने पकड़ के रखा था, वो कहता है कि मुझे भी बड़ी प्यास लगी है, मुझे भी शरबत पिलाया जाए। तो जो शरबत आपके लिए तैयार किया गया था, ये अहले बैत की ये करम नवाजी है कि आज हमारे को अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई टक्कर हो जाती है, अगर गलती हमारी भी हो तो भी हम सामने वाले पर बरस पड़ते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन ये मुस्तफ़ा की बारगाह के तरबियत याफ्ता थे, ये हुजूर की बारगाह के पले हुए थे,
یہ اہل بیت اعظام تھے، یہ جانشین مصطفیٰ تھے، جو کردار مصطفیٰ تھا وہی کردار آل رسول تھا اور آل مصطفیٰ تھا، کہ آپ نے اس کو، جس نے آپ کو شہید کیا اور جس نے آپ پر حملہ کیا، آپ پر خنجر سے وار کیا، جب اسے پیاس لگتی ہے تو جو پیالہ آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ ایسا نہیں کہ آپ نے بھی تھوڑا پیا اور اس کو بعد میں دیا، آپ نے پہلے اس کو اس کے سامنے پیش کیا کہ اس سے پہلے شربت پلا دیا جائے، دوسرا شربت پھر بعد میں مجھے پلانا۔ لیکن اس بدبخت کی قسمت میں آپ کے ہاتھوں کا مس کیا ہوا، چھوا اور آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا شربت اس کی قسمت میں نہیں تھا، وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ کا شربت نہیں پیوں گا۔ اور پھر 2 دن کے بعد میں 21 رمضان کی رات کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور آخری رات میں آپ کو آپ کے بڑے شہزادے امام حسن نے مجتبی آپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور کوفہ کے باہر جنگل کے اندر، تنہائی کے اندر کچھ آپ کے خاص ساتھیوں کے ساتھ میں آپ مولا کائنات کو سپرد خاک کرتے ہیں، آپ کو دفنا دیا جاتا ہے۔ آپ کی قبر کو اونٹ کی کوہان کی طرح اونچی نہیں بنائی جاتی ہے، بلکہ زمین کے لیول بنائی جاتی ہے، وہ خارجیوں کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں خارجیوں کو معلوم نہ ہو جائے اور وہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ میں کوئی توہین آمیز حرکت نہ کرے، اس لیے آپ کے جسم کی حفاظت کے لیے آپ کے قبر مبارک کو زمین کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور بس خاص لوگوں کو اور اہل بیت کو ہی پتا تھا، گھر والوں کو ہی پتا تھا کہ اس جگہ پر آپ کی قبر مبارک ہے، تو آپ کے خاندان در خاندان آپ کی بارگاہ میں آپ کے گھر والے آیا جایا کرتے تھے، اور امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں تک یہ ماحول چلتا آ رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم بھی بارہا آپ کی قبر کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید جنگل کے اندر شکار کے ارادے سے ایک ہرنی کے پیچھے دوڑتا ہے، اور وہ ہرنی جب مولا کائنات کے مزار کے احاطے میں پہنچ جاتی ہے تو پرسکون ہو جاتی ہے، بے خوف ہو جاتی ہے، اور ہارون رشید بھی جو شکار کے ارادے سے تھا وہ شکار کا ارادہ بھی ملتوی کر دیتا ہے، اور اس کا جی اکتا جاتا ہے کہ اب وہ شکار کرے۔ جب یہ پرکیف منظر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے تھے قبر مولا کائنات کے قریب میں، تو وہ ان سے پوچھتا ہے، ہارون رشید پوچھتا ہے کہ اے بزرگ، یہ کون سا علاقہ ہے کہ جہاں پر جانور آ کر کے بے خوف ہو جاتا ہے اور شکاری شکار کرنے کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ تو بولے آپ، وہ بزرگ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مولا کائنات کی مزار مبارک کا علاقہ ہے، یہ مولا کائنات کا جنگل ہے کہ جہاں پر جانور بے خوف ہو جاتا ہے اور شکاری شکار کرنے سے گریز کرنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ بزرگ سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ مولا کائنات کی مزار ہے؟ بولے بالکل یہ مولا کائنات کی مزار مقدس ہے۔ تو وہ ہارون رشید پوچھتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ یہ مولا کائنات کی مزار ہے، لوگ مجھ سے یہی سوال کریں گے تمہیں کس نے بتایا؟ تو میں آپ کو تو جانتا نہیں ہوں، تو آپ اپنا نام بتائیے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ مجھے بتانے والے فلاں شخص تھے جنہوں نے بتایا کہ یہ مولا کائنات کی مزار مقدس ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نام خضر علیہ السلام ہے۔ تو وہ پھر اس بات کی تصدیق ہارون رشید موسیٰ کاظم سے کرواتا ہے، تو موسیٰ کاظم بھی تصدیق فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل وہ جگہ مولا کائنات کی مزار مقدس موجود ہے۔ تو دوستان محترم، ایک نقطہ جو آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بعد میں آپ کو جہاں پر آج ہم آپ کی زیارت کرنے جاتے ہیں، آپ کے مزار مقدس کی روایت میں آتا ہے، اور راجع اور اصح قول یہی ہے کہ جہاں پر آج آپ کا روضہ مقدس بنا ہوا ہے وہی آپ کی مزار مقدس ہے۔ بہت سارے اختلافی قول ہے، لیکن مشہور و معروف یہی قول ہے کہ جہاں پر آج آپ کا روضہ بنا ہوا ہے وہیں پر آپ کا جسم مبارک بھی، آپ کی مزار مبارک بھی موجود ہے۔ تو ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، عشق کی بات ہے، آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ بغداد کو ہم شریف کہتے ہیں، اجمیر کو ہم شریف کہتے ہیں، مکن پور کو بھی شریف کہتے ہیں، وارث پاک کے آستانے کو دیوا کو شریف کہتے ہیں، کچھوچا کو بھی ہم شریف کہتے ہیں۔ ہر ایک مقام کو جہاں پر ولی کا شہر ہے اس کو ہم شریف کہہ کر کے پکارتے ہیں، لیکن جو سید الاولیاء، امام الاولیاء، مولا کائنات کا جو مقام ہے، جو نجف ہے، اس کو تفضیل کے ساتھ میں ہم اشرف کہتے ہیں، یعنی نجف اشرف، وہ شریف ہے تو یہ تمام شریفوں سے افضل مقام نجف اشرف ہے۔ اور ایک نقطہ کہ ہر ایک شہر پہلے بنا ہے، ولی کی مزار بعد میں بنی ہے،
यानी पहले शहर आबाद हुआ, फिर किसी वली की मजार बनती है, लेकिन कुर्बान जाओ मौला कायनात की अजमतों पर, पहले आपकी मजार बनी है तब जाकर के शहर आबाद हुआ है। तो यही थी आपकी शहादत का पुरसोज वाकिया। आज 21 रमजान है। तमामी हजरात दस्तरखान इमाम आली मकाम को सजाइए और उनकी बारगाह के अंदर खिदमत का तोहफा पेश फरमाइए। तोहफे तहाइफ और हदिये खुलूस नजर नियाज आपकी बारगाह में अदबन पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद। इस्लाम जिंदाबाद। नारे दमदा पाइंदाबाद।